مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے آدمی کو لباس اور چہرے کی اسلامی وضاحت اختیار کرنی چاہیے۔ براہ کرم بتائیے کہ اس سلسلے میں اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں؟ جواب: لباس اور چہرہ کی وضاحت کے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح پر مقدم نہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآنی معیار کے مطابق حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے، پھر ظاہر کی تبدیلی اس حد تک کرتے چلے جائیے جس حد تک باطن میں واقعی تبدیلی ہوتی جائے، ورنہ مجرد ضابطہ و قانون کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے اپنے ظاہر کو اس نقشہ پر ڈھال لیا جو حدیث و فقہ کی کتابوں میں ایک متقی انسان کے ظاہری نقشہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اندر تقوی پیدا نہ ہوا، تو آپ کی مثال ایسی ہوگی جیسے تانبے کے سکہ پر اشرفی کا ٹھپا لگا ہو۔ اشرفی کا ٹھپا لگانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے جس سستی سے سستی دھات پر چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن زر خالص بہم پہنچانا ایک مشکل کام ہے اور مدت کی کیمیاگری سے یہ چیز حاصل ہوا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک مدت سے ظاہر پر غیر معمولی زور دیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اشرفی کے ٹھپے کے ساتھ تانبے، لوہے، سیسے اور ہر قسم کی گھٹیا دھاتوں کے سکے چل پڑے ہیں۔ عملی دنیا کا بازار ایسا بے لاگ صراف ہے کہ وہ زیادہ مدت تک اس جعل سازی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کچھ مدت تک تو ہماری دھوکے کی اشرفیاں چل گئیں، لیکن اب بازار میں کوڑی بھر بھی قیمت ان کی باقی نہیں رہی ہے۔ بس ہمیں جماعت اسلامی میں جس قسم کی دینداری پیدا کرنی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اشرفی کا ٹھپا لگانے سے پہلے سونے کا سکہ بننے کی کوشش کریں۔ لباس اور چہرے کی وضع اور ایسے ہی دوسرے ظواہر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہدایات دی ہیں وہ مدینہ طیبہ کے آخری 5-6 برسوں کی ہیں۔ اس سے پہلے 15-16 سال تک آپ اپنے متبعین میں تقوی اور احسان کی وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے جن کا مفصل نقشہ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بیان ہوا ہے۔ اس ترتیب پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جس کو تزکیہ نفوس کی خدمت پر مقرر فرمایا تھا اس نے بھی پہلے اپنی پوری توجہ خام کو کندن بنانے پر ہی صرف کی تھی، پھر کندن جب بنا لیا تب اس پر اشرفی کا نقش مرسم کیا، لیکن اس تقدیم و تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے احکام شرعی کی تعمیل سے جی چرانے کا بہانہ بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی متقیانہ وضع بنانے سے پرہیز کیا جائے جس کی تہ میں واقعی تقوی اور خدا ترسی موجود نہ ہو، جس کے اندر اسلامی اخلاق کی روح مفقود ہو۔ لباس کے متعلق اسلام نے جس پالیسی کا تعین کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی وضع میں رہیں جس میں آپ کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکے کہ آپ مسلمان ہیں۔ بحیثیت مجموعی آپ کی وضع قطع کفار سے مشابہ نہ ہونی چاہیے۔ داڑھی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے۔ آپ اگر داڑھی رکھنے میں فاسقین کی وضع سے پرہیز کریں اور اتنی داڑھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی رکھنے کا اطلاق ہوتا ہو، جسے دیکھ کر کوئی شخص اس شبہ میں مبتلا نہ ہو کہ شاید چند روز سے آپ نے داڑھی نہیں مونڈی ہے، تو شرع کی منشا پوری ہو جاتی ہے، خواہ اہل فقہ کی استنباطی شرائط پر وہ پوری اترے یا نہ اترے۔ سر کے بالوں کے متعلق صرف یہ ہدایت ہے کہ کچھ منڈوانا اور کچھ رکھنا ممنوع ہے۔ موجودہ زمانہ میں جس قسم کے بالوں کو پنجاب میں بودے کہا جاتا ہے اور جنہیں یوپی میں انگریزی بال کہا جاتا ہے، ان کے ناجائز ہونے کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، لیکن ایک غیر مسلم قوم کی ایجاد کردہ وضع کو سر چڑھانے میں کراہت کا پہلو ضرور ہے اور اسی لیے میں نے اس وضع کو بدل دیا ہے۔